پیارے بچوں، السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم ایک نئے باب کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ نیا باب ہے ہمارے لیے غزلیات کی تشریح۔ اس سے قبل ہم غزل کے لغوی معنی، غزل کی تعریف، آغاز و ارتقاء پر ایک مختصر سی ویڈیو ہم دے چکے ہیں، اور ساتھ ہی میر تقی میر کی حالات زندگی اور ادبی خدمات۔ تو آج ہم میر تقی میر کی غزل نمبر 1 اور 2 کی تشریح کریں گے۔ تو بچوں، آپ اپنی درسی کتاب کا پیج نمبر 125 پر سے کھولیں اور اس کو باغور دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم غزل کو پورا ایک بار پڑھ لیں، تلفظ کا صحیح ادا کرنا اس میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو بچوں، اب آپ اپنی کتاب کو دیکھیں۔ غزل نمبر 1۔ ہمارے آگے ترا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا، وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، اگرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر، یہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا۔ تو عزیز بچوں، یہ ان کی پہلی غزل جو ہے، اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر تقی میر کی غزل نمبر 1۔ یہ غزل مسلسل ہے، کیونکہ ایک ہی موضوع پر بات ہوئی ہے، اور غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ ذرا اس کے پہلے شعر کے جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے آگے ترا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ تو اس کے مشکل الفاظ، ترا معنی تیرا، کسو معنی کسی، ستم زدہ ظلم و ستم کا شکار، جس نے تکلیف اٹھائی ہو، تھام لیا سنبھال لیا، سہارا دیا گرتے ہوئے کو بچا لینا۔ یہاں جو معنی ہیں، بے صبری کرنے سے بچنا ہے، بے قابو ہونے سے بچا لینا، رونے دھونے سے چیخ و پکار سے بچنا۔
اس کی تشریح جو ہے عزیز بچوں، میر تقی میر غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ اے محبوب، تیرا تذکرہ جب بھی کسی نے ہمارے سامنے کیا ہے تب میں نے اپنے زخم شدہ دل پر بڑی مشکل سے قابو پایا، کیونکہ میں عشق کی بیماری کا مریض ہوں۔ میرا دل محبوب کی ملاقات کے لیے بے چین ہے، جدائی کی وجہ سے رو رو کر دل کا برا حال ہو چکا ہے۔ کوئی میرے محبوب کا نام لے اور میں خاموش رہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں، بڑی مشکل سے صبر کرتا ہوں۔ تو بچوں، یہ ہوا پہلے شعر کی تشریح۔ اس میں سیاق و سباق کا حوالہ دینا ضروری ہے، جیسا کہ اگر آپ کو یہی شعر امتحان میں پوچھا جائے تو آپ نے اسی طرح سے تشریح کرنی ہے کہ یہ میر تقی میر کی غزل نمبر 1 جو ہماری نصابی کتاب میں شامل ہے کا اس کا پہلا شعر اور میر تقی میر فرماتے ہیں۔ تو بچوں، اگلا اس کا شعر ہے، شعر نمبر 2 جو ہے اس کا، وہ ہے وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ تو مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں، کج روش، روش رویہ ہوتا ہے، کج ہوتا ہے ٹیڑھ پن۔ تو اس کے معنی ہوئے ٹیڑھا برتاؤ کرنے والا، ٹیڑھا انداز رکھنے والا، ٹیڑھی چال والا، یعنی بے وفا، بد اخلاق۔ تو پھر اس میں ہے راستی۔ راستی ہوتے ہے سچائی، ایمانداری، یعنی اچھے برتاؤ والا، خوش اخلاق والا۔ اور پھر اس میں ہے کبو، یہ پرانا اردو ہے، تو کبو کے معنی ہیں کبھی۔ تو میر تقی میر اس شعر میں فرماتے ہیں، میرے محبوب کا رویہ ٹیڑھا ہے، بے وفا ہے، بے مروت ہے۔ اس نے مجھ سے کبھی بھی سچائی، ایمانداری اور خوش اخلاقی سے ملاقات نہیں کی، اور سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، لیکن محبوب نے اشارے اور کنائے سے ہی کام لیا ہے۔ اشارہ اور کنایا ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہم کبھی مصروفیت میں ہوتے ہیں یا جلدی میں ہوتے ہیں، ہمیں کوئی سلام کرے تو ہم معمولی سا اپنے سر کو ہلا دیتے ہیں، یعنی ہم آپ کا سلام لے رہے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے اشارہ اور کنایا۔ میں تو محبوب پر مر مٹتا ہوں، لیکن محبوب کو پرواہ ہی نہیں۔ میں تو جن راستوں سے محبوب کا گزر ہوتا ہے ان راستوں میں بیٹھ کر محبوب کا انتظار کرتا ہوں کہ ایک نظر مجھ کو دیکھ تو لے، مگر محبوب میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، لہذا اپنے دل سے ہی شکوہ و شکایت ہے۔
تو بچوں اگلا شعر ہے شعر نمبر 3۔ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ سلیقہ، تمیز، لیاقت، طور طریقہ۔ نبی ہوتی ہے گزارنا، بسر کرنا، امن و امان سے وقت گزارنا۔ تو یہ اس کے مشکل الفاظ ہیں۔ تو اس شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں، میں نے اپنے محبوب کے ساتھ اپنی محبت کو ہوشیاری اور سنجیدگی کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ محبوب نے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، میں نے صبر کیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگنے دی، کیونکہ میں عشق کی بیماری میں مبتلا ہوں اور میری ساری زندگی محرومیوں، اداسیوں اور ناکامیوں سے بری پڑی ہے، لیکن محبت کے راز کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا، فاش نہیں ہونے دیا اور محبت کے پاکیزہ جذبے کو بدنام نہیں ہونے دیا، اگرچہ محبت میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا ہوں۔ تو بچوں اگلا شعر ہے، اگرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر، یہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ تو اس شعر کے مشکل الفاظ ہیں، گوشہ گزیں۔ گوشہ تو کسی کونے کو کہتے ہیں، زمین کے کسی ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ تو گوشہ گزین، گزین ہوتا ہے بیٹھنا، تو گوشہ گزین الگ تھلگ کسی کونے میں بیٹھے رہنا۔ روئے زمین، پوری دنیا، پورا عالم۔ تو اس مقطع میں میر فرماتے ہیں کہ شاعروں کی جماعت میں ایک ایسا شاعر ہوں جس نے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی ہے۔ اپنے نام و نمود یا شہرت کی خاطر میں نے محفلوں اور بڑی بڑی مجلسوں کا سہارا نہیں لیا، کیونکہ میرے شعروں میں جو سوز و گداز پایا جاتا ہے اس کی خاطر میں پوری دنیا میں یعنی پورے عالم میں مشہور ہوا ہوں۔ میر کے شعر میں تعلی یعنی مبالغہ آرائی پائی جاتی ہے، اور انہوں نے اپنی شاعری کو بڑھ چڑھ کر اپنی شاعری کی بڑھ چڑھ کر تعریف کی ہے۔ تو بچوں یہ ہماری غزل نمبر 1 پوری ہوئی۔ اب جو ہے میر کی غزل نمبر 2 ہے،
ہم اس غزل کو ایک بار پوری پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے ایک ایک شعر کا جو ہے ترجمہ و تشریح کریں گے۔ غزل نمبر 2، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بوت میں بھی دور تھا، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ بر کے ہرمن صد کو طور تھا، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ بر کے ہرمن صد کو طور تھا۔ آگے ایک قطع ہے، قطع کے لفظی معنی ہوتی ہیں ٹکڑے کے، لیکن اس میں بھی مسلسل کسی ایک ہی موضوع پر بات ہوتی ہے، اور سب سے اہم یہ ہوتی ہے کہ پہلا اس کا جو شعر ہوتا ہے اس میں معنی پورے طور پر واضح نہیں ہوتے، پہلے شعر کا نچوڑ جو ہے وہ دوسرے شعر سے واضح ہوتا ہے۔ تو یہ قطع ہے، کل پاؤں ایک کاسا سر پہ جو آ گیا، یک سر وہ استرخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا وہ تو رشک حور بیستی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ تو بچوں یہ غزل نمبر 2 ہے، ہم نے اس کو ایک بار پڑھ لیا ہے، اب ہم اس کا ایک ایک شعر پڑھتے جائیں گے اور اس کی تشریح جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ تو مشکل الفاظ ہنگامہ ہوتا ہے، فتنہ و فساد، تو گرم ہوتا ہے تپش، حرارت، کن کرنے والا، یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی میں یہ استعمال ہوا ہے کن فیاکون، اللہ کی ذات کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، تو کن ہوا کرنے والا، شور نشور، قیامت کا شور، شور نشور قیامت کا شور، جب قیامت ہوگی تو ہر طرف سے چیخ و پکار ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند تارے ستارے ٹوٹ کر زمین پر پڑیں گے، اور زمین پر کے پہاڑ
روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے اور ساری کی ساری زمین جو ہے ایک ہموار میدان بن جائے گی۔ اس وقت بہت چیخ و پکار ہوگی، ساری دنیا درم برم ہو جائے گی۔ تو اسی کو کہتے ہیں شور نشور، قیامت کا شور۔ نہ صبور بے صبر، صبر نہ کرنے والا، نالا کہتے ہیں فریاد۔ میر تقی میر غزل نمبر 2 کے اس پہلے شعر میں، غزل کا پہلا شعر مطلع ہی ہوتا ہے، مطلع میں فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں دل بے قرار میں اس قدر فساد بڑھ چکا ہے، یعنی حرارت پیدا ہو چکی ہے، اور عشق کی بیماری میں مبتلا شخص بے صبری پر اتر آیا ہے اور آہوزاری کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، اور چیخ و پکار سے شور اتنا بڑھ چکا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی۔ جب کسی کا دل دکھتا ہے، دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، دل دکھتا ہے، تو اس میں سے قیامت کی طرح ایک شور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی دل کی آگ کی شدت کو قیامت سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو بچوں، یہ ہوئی پہلے شعر کی تشریح۔ تو شعر نمبر 2 ہے، غزل نمبر 2 میں سے، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ تو پہنچا جو آپ کو، یعنی اپنے آپ کو جس نے پہچانا، اس کے یہ مطلب۔ تو مشکل الفاظ ہیں، تئیں ہوتا ہے پاس، پہنچا خدا کے تئیں، تو یعنی وہ خدا کے قریب پہنچ گیا، خدا کے پاس پہنچ گیا۔ تو تشریح ہے، میر تقی میر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی ذات کی خوبیوں، صلاحیتوں اور مقصد تخلیق کی پہچان کر لی، یعنی اپنے نفس کی پہچان کر لی، جس نے اپنے فرائض منصبی کو پہچانا، تو اس کے لیے آسان ہے کہ وہ اللہ کو بھی پہچانے۔ کیونکہ انسان تمام مخلوق میں سے بہتر ہے، یعنی اشرف المخلوق۔ انسان کی خاطر اللہ تعالی نے زمین و آسمان اور سورج و چاند جیسی مخلوق کو تخلیق کیا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی خاطر ہیں، لہذا غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا ضروری۔ اور جو شخص سوچ بچار نہیں کرتا وہ غفلت میں ہے، وہ عجائبات قدرت سے دور ہے۔ عربی کا مشہور قول ہے، اور بعض اس کو حدیث کے الفاظ بھی کہتے ہیں،
मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो बच्चों, ये थी गज़ल नंबर 2 का दूसरा शेर। अब जो है गज़ल नंबर 2 का तीसरा शेर। आतिश बुलंद दिल की ना थी वरना ए कलीम, आतिश बुलंद दिल की ना थी वरना ए कलीम, यक शोला बरके हिरमने सद कोहे तूर था, यक शोला बरके हिरमने सद को तूर था। मुश्किल अल्फाज हैं इसमें। आतिश आग, और बुलंद ऊंचे को कहती है, बुलंद मर्तबा, ऊंचे मर्तबे वाला। कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब, वो अल्लाह ताला से तूर पहाड़ पर जाकर कलाम करते थे। तो इसमें है यक, एक को कहते हैं, यक माने एक, शोला रोशनी, बर्क आसमानी बिजली, हिरमन, हिरमन ये गले के ढेर को कहते हैं या खलियान को कहते हैं, और इसके एक मानी रोशनी के भी हैं। तो यहाँ जो मानी निकलेंगे वो रोशनी के ही निकलेंगे। सद होता है 100, यक सद 100 को पहाड़ को कहते हैं, और तूर नाम है। ये को तूर का पहाड़, यानी मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर जाकर अल्लाह से कलाम करते थे, तो को कहते हैं पहाड़। जैसे कि हम तारीख़ जोग्राफिया में हम पढ़ते हैं कोहसार, तो ये को जो है ये पहाड़ होता है। तो बच्चों, इस शेर में मीर तकी मीर फरमाते हैं, कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है, वो को तूर पर अल्लाह ताला से कलाम करते थे। उन्होंने शौक़ ज़ाहिर किया कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप इस दुनिया में मुझको नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़िद की कि यह बारी ताला, कि ऐ अल्लाह ताला मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम आप इसको तूर की तरफ देखते रहना। अल्लाह ताला ने अपने नूर का ज़रा सा जलवा कोहतूर पर डाला, वो जल कर राख हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। तो इस तलमी इसको बोलते हैं। तो इस ये जो इशारा किया गया है एक किस्से की तरफ, तो मीर फरमाते हैं, मीर तकी मीर फरमाते हैं कि ए मूसा अलैहिस्सलाम,
آپ کے دل کی آگ یعنی عشق اتنا بلند نہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلوہ کو برداشت نہیں کر سکے بلکہ بے ہوش ہو گئے۔ اگر آپ علیہ السلام سراپا سر سے پاؤں تک پورا جسم عشق ہوتے تو آپ علیہ السلام کی نظروں سے، جس کو کہا گیا ہے یک شعلہ برق ہرمن، سب کو طور بھی جل کر راکھ ہو جاتے۔ یک شعلہ برق ہرمن، برق آسمانی بجلی، شعلہ نور، ہرمن یعنی روشنی، اور یہاں پر ہرمن کو دل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دل بھی انسان کا یہ روشن ہوتا ہے، اس میں سے نور کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر نکلتی رہتی ہیں۔ آپ کی نظروں سے، جس کو کہا گیا ہے یک شعلہ برق ہرمن، سو طور پہاڑ بھی جل کر راکھ ہو جاتے، بلکہ جس طرح آسمان سے بجلی کوند کر زمین پر گرتی ہے، اس کی چمک اور روشنی سے سامنے والی چیز کو جلا کر رکھ دیتی ہے، یہی طاقت عشق کی آگ میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس کی تشریح میں علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ عشق کیا چیز ہے۔ بے خطر کود پڑا عشق آتش نمرود میں، عقل ہے محوی تماشائی لب بام ابھی، یعنی عقل جو ہے یہ تو ہمیں منع کرتا ہے، روکتا رہتا ہے، لیکن عشق جو ہے اس کے آگے عقل کی نہیں چلتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے جو محبت، اللہ سے جو عشق تھا، تو وہ بے خطر کود میں پڑ گئے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ تو وہ آگ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار ہو گئی، اس نے کوئی بھی نقصان نہ پہنچایا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے عشق کے راز و نیاز کو میر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کی جلوہ جو ذرا سا کوتور پر پڑا، آپ کوتور کو دیکھ رہے تھے، کوتور کا پہاڑ جل گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو عشق ہے وہ اس قدر سراپا نہیں تھا۔ اگر آپ کا عشق بلند ہوتا تو آپ اللہ کے نور کے جلوہ کو برداشت کر سکتے۔ تو یہ عشق کے راز و نیاز جو ہیں ان کو میر سمجھا رہے ہیں مثالیں دے دے کر۔ حالانکہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو معجزے عطا کیے ہیں وہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو بچوں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پڑھیے، سمجھیے، اور پھر ہی جا کر آپ کو کافی مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پھر شاعروں کے شعر جو ہیں وہ سمجھ میں آتے۔
تو بچوں اگلا شعر ہے کل پاؤں ایک کاسا سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پرغرور تھا۔ تو یہ ہے کتاب، اس میں جو ہم نے پہلا شعر پڑھا ہے، کل پاؤں ایک کاسا سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ اس میں معنی پورے طور پر واضح نہیں ہوتے۔ جب ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا، تو اس میں معنی جو ہیں وہ پورے واضح ہوتے ہیں۔ یعنی پہلا شعر جو ہے وہ دوسرے پر موقوف ہے یعنی کھڑا ہے، وقف ہے۔ تو مشکل الفاظ کے معنی، اسی لیے اس کو کاف کتا کہا گیا ہے۔ کاسا سر، کاسا کہتے ہیں پیالے کو، تو سر کا پیالہ یعنی کھوپڑی، اور یکسر پورے کا پورا، مکمل۔ اور پھر یہاں پر ہے استخوان، استخوان کے معنی ہے ہڈی۔ پھر ہے شکستوں سے چور تھا، شکستیں ہو گئیں ٹھوکروں سے، چور ریزہ ریزہ، ٹکڑا ٹکڑا۔ تو بچوں یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ پرغرور، غرور سے بھرا ہوا، کبو میں نے کبھی۔ تو میر تقی میر، یہاں پر اس میں نصیحت بھی کی گئی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میر کس طرح سے اپنے کلام میں نصیحت کرتے ہیں۔ میر تقی میر اپنے اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ راستے چلتے ہوئے کل میرا پاؤں ایک انسان کی سر کی کھوپڑی پر پڑا، ایک مرے ہوئے انسان کی سر کی کھوپڑی پر پڑا، جبکہ وہ مکمل طور پر وہ راہ گزر مسافروں کی ٹھوکروں سے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ جبکہ وہ ہڈی یعنی کھوپڑی وہ مکمل طور پر راہ گزر مسافروں کی ٹھوکروں سے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، اس کے سر کے پیالہ نے کہا، او بے خبر انسان، ذرا سنبھل کر چل، تجھے پتہ نہیں تو کس کو ٹھوکر مار رہا ہے، میں بھی تیری طرح ایک مغرور انسان تھا، میں بھی دیکھ سن کے نہیں چلتا تھا،
اور زندگی کی عیش و بہار مجھ پر بھی تھی، میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ موت آئے گی، میں مٹی میں مل جاؤں گا، اور اس طرح لوگ میرے جسمانی اعضاء کو اپنی ٹھوکروں کا نشانہ بنائیں گے، اور پھر خصوصاً سر کے پیالہ کو جو فخر، غرور اور عزت کا انسانی جسم میں سب سے اہم اور افضل حصہ ہوتا ہے، لہٰذا اس خطے میں نصیحت کی گئی ہے کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، عزت، شہرت، نام و نمود اور شان بان ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، صرف اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں۔ زندگی کا چانس یعنی موقع ایک ہی بار ملتا ہے، بار بار نہیں، اس لیے اس کو غنیمت جانیں۔ تو بچوں، اگلا شعر ہے، آخری شعر ہے اس غزل کا۔ تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمی میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ تو اس کے مشکل الفاظ جو ہیں، رشک حور، حوریں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، جنتی لوگوں کے لیے جنت میں رکھی ہوئی ہیں۔ حور بہت خوبصورت، تو یہاں رشک حور خوبصورت پری جیسا، دنیا کی مثال ہم پری کی دیتے ہیں، لیکن جنتی حور کی خوبصورتی کا، جاہ و جلال کا کوئی مقابلہ نہیں۔ رشک یعنی برابری میں آنا۔ ہم کہتے ہیں کہ مجھے رشک آیا کہ میں بھی میر تقی میر جیسی شاعری کروں، کہ میں بھی ان کے برابر میں شاعر بن جاؤں۔ تو ان کے برابر میں شاعر بننے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی، خاک چھاننی پڑے گی، یعنی میں تب ان کے برابر میں آ سکتا ہوں۔ تو بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ رشک کے یہ معنی ہے کہ برابری میں آنا۔ بہشتی کہتے ہیں جنت، جنتی، بہشت جنت، بہشتی جنتی، فہم عقل دانش، قصور غلطی خطا۔ تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمی میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ تو اس کی جو تشریح ہے، اس شعر میں میر کا ایک اشارہ تو اپنے محبوب کی طرف ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ جنتی حور کی طرح خوبصورت ہے، تو ہم اس کو سمجھ نہ سکے، اس کو پہچان نہ سکے، تو یہ ہماری اپنی ہی عقل کا قصور تھا، جس نے ان کی قدر و منزلت کو، محبوب کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا۔ تو اس کا دوسرا معنی جو ہے، اس کا دوسرا اشارہ جو ہے، خود میر تقی میر کی اپنی ذات ہے کہ مجھ جیسا خوبصورت کلام کرنے والا جنتی شاعر تم لوگوں کے درمیان ہے، تم اس کی لازوال شاعری اور بیش قیمت کلام کو نہ سمجھ سکے، تو یہ خطا ہماری ہی فہم و فراست کی ہے۔ لہذا ہم کو یہ چاہیے تھا کہ ہم میر کی قدر و منزلت کو پہچانتے،
استفادہ حاصل کرتے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو بچوں، یہ تھی میر تقی میر کی 2 غزلیں۔ تو دونوں کی ہم نے ترجمہ و تشریح جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ بچے بھی اپنی طرف سے اس کو خوب پڑھیں، اس کو خوب سمجھیں۔ یہ شاعری ہے، اس کو خوب دل لگا کر اس پر آپ محنت کریں تو تبھی جا کر یہ سمجھ میں آئے گی۔ تو آپ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں کتاب کی اس مشق میں ایکسرسائز میں دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے کسو۔ شاعری میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن پرانی اردو ہے۔ تو کسو کے معنی کسی، کبو کے معنی کبھی، کج روش، کج معنی ٹیڑھا، روش معنی رویہ، چال ٹیڑھی راہ چلنے والا، بے وفا، راستی سچائی ایمانداری، گوشہ گزین گوشہ نشین، تنہائی میں بیٹھنے والا، سلیقہ تمیز لیاقت، ہنگامہ گرم کن فتنہ و فساد کو بڑھانے والا، ناصبور بے صبر، برق بجلی، نالا فریاد، فغاں شور و گل کرنا، شور و نشور قیامت کا شور، شور و نشور قیامت کا شور، کلیم اللہ سے کلام کرنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب، کاسہ سر کھوپڑی، استخوان ہڈی، سرے پر غرور گمنڈی سر۔ توضیحات ہے غزل نمبر 1 میں عشق و محبت کے خیالات بیان کیے گئے ہیں، یعنی جو ہم نے شروع سے غزل نمبر 1 پڑھی ہے تو یہ مسلسل غزل ہے۔ اس کا موضوع جو ہے وہ عشق اور محبت ہی ہے، تو اسی پر بات ہوئی ہے۔ تو بیان کیے گئے ہیں، مقطع میں روئے زمین تمام لیا، مقطع جس شعر میں شاعر اپنا نام استعمال کرے، اپنا تخلص استعمال کرے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو وہ آخری شعر ہے اس غزل کا، روئے زمین تمام لیا، تمام عالم پر چھا جانے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس شعر میں میر نے تعلی سے کام لیا ہے۔ تعلی اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنی تعریف کے سلسلے میں مبالغہ سے کام لیتا ہے۔ یعنی میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرے اشعار جو ہیں یہ پوری دنیا پر اتنے مشہور ہوئے ہیں، چھا گئے ہیں، میرے مقابلے کا کوئی شاعر اور دوسرا نہیں ہے۔ تو یہ تعلی ہے، اس میں مبالغہ رائی ہے۔ تو بچوں، توضیحات میں نمبر 2 غزل جو ہے، دوسری غزل میں اگرچہ ہر ایک شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے، ہم قافیہ اور ہم ردیف، قافیہ وزن کو کہتے ہیں، پھر بھی متن اور خیال کے لحاظ سے چوتھا اور پانچواں شعر مختلف ہے۔ متن اور خیال کے لحاظ سے چوتھا اور پانچواں شعر مختلف ہے۔ اس بات کو کاف نشانی سے بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ کاف سے مراد کتا ہے، کاف سے مراد کتا ہے۔ ان 2 اشعار میں ایک مختصر کہانی بیان کی گئی جو ہم اس کی تشریح میں
پڑھ چکے ہیں یہ دو شعر جو تھے کتا کے. کل پاؤں ایک کاسا سر پہ جو آ گیا، یک سر وہ استغفان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا. ایک چھوٹی سی کہانی ہے، اس میں قصہ ہے کہ ایک شخص جو گزر رہا تھا تو اس کا پاؤں ایک مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی پر پڑا، تو وہ کھوپڑی بول اٹھی کہ او بے خبر، او مسافر، میں بھی تیری طرح عزت و آبرو والا انسان تھا، میں بھی کسی جسم کا سر تھا، میں بھی تیری طرح چلتا تھا، تو ذرا سنبھل کر چل. اس طرح سے بے خبری کے عالم میں نہ چل. یعنی زندگی جو ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اس کو جو ہے احتیاط سے، تقوی اور پرہیزگاری سے گزارنا ہوتا ہے، بلکہ غفلت میں اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. تو یہ ایک قصہ اور کہانی کی طرف اشارہ ہے. تو ان دو اشعار میں ایک مختصر کہانی بیان کی گئی. تو آگے بچو، اس میں سوالات ہیں. شاعر نے دل ستم زدہ کو کیوں تھام لیا؟ تو شاعر کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے اس پر بڑے ظلم ہوئے ہیں، میں ظلم کا شکار ہوا ہوں، میں عشق کا مریض ہوں، اور محبوب نے مجھ پر ظلم ڈھائے ہیں. تو میں نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ چپ کے رویا ہوں، چپ کے اپنے دل کو جلایا ہے، اور بے صبری نہیں کی، اور اپنے دل کو سنبھال کے رکھا، اور محبت کے راز کو میں نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا. اس کا یہی مطلب ہے، دل ستم زدہ کو کیوں تھام لیا. یعنی اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیوں روتا ہے، یہ کیوں چیخو پکار کرتا ہے، یہ کسی کے عشق میں غرق ہے، تو اس سے عشق جو ہے وہ بدنام ہوتا، محبت جو ہے رسوا ہوتی. تو اس نے کہا کہ جب مجھ پر ایسی کیفیت ہوتی تھی تو میں اپنے دل کو بڑے صبر سے جو ہے وہ اس کو سنبھالتا، اور اس راز کو ظاہر نہ ہونے دیتا. تو سوال اگلا ہے، دونوں غزلوں میں سے ایسا شعر تلاش کیجیے جس میں شاعرانہ تعلی موجود ہو. یعنی دونوں غزلوں میں سے ایسا شعر تلاش کیجیے جس میں شاعرانہ تعلی موجود ہو، یعنی جس میں شاعر نے اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر پیش کیا ہو کہ میرے مقابلے کا کوئی اور شاعر نہیں، میری شاعری کا کوئی مقابلہ نہیں. تو یہ شعر ہے، اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعریوں میں میر. کہتے ہیں کہ اگرچہ میں تنہائی میں بیٹھا رہتا ہوں، میں بڑی بڑی محفلوں میں نہیں جاتا، لوگ مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے. تو پھر بات کیا ہے، یہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا. تو یہ خوبی جو ہے یہ میرے اشعار میں ہے، یہ میرے کلام میں ہے، یہ میری شاعری میں ہے، یہ پورے عالم پر، پوری دنیا پر یہ جو ہے یہ میری شاعری چھا چکی ہے. تو اس میں جو ہے مبالغہ آرائی ہے، تعلی ہے. اگلا سوال ہے، کھوپڑی نے کون سی پتے کی بات بتائی؟ تو جب کل پاؤں ایک آسا سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کاسا سر میں نے کھوپڑی، تو وہ اس پر لوگ مسافر چلتے رہے، ٹھوکریں لگتی رہیں، تو وہ چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی. کہنے لگا دیکھ کے چل بے راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا،
مجھ میں بھی بڑا گھمنڈ تھا، مجھ میں بھی بڑا غرور تھا، میں بھی عزت کا چاہنے والا تھا۔ تو کہتا ہے کھوپڑی نے کون سی پتے کی بات بتائی، کہا کہ ذرا سنبھل کے چل، ذرا دیکھ کے چل، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے، نرمی سے چل، اللہ کے احکام کو بجا لا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر۔ تو یہ جو ہے یہی پتے کی باتیں ہیں۔ اس کھوپڑی نے کون سی پتے کی بات بتائی، تو اس نے کہا کہ ذرا سنبھل کے چل، ہے نا۔ تو اس طرح سے لاپرواہی سے، غفلت سے زندگی کو برباد نہ کر۔ تو پھر ہے دوسری غزل کے تیسرے شعر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق تلمی کو بیان کیجئے۔ دوسری غزل کے تیسرے شعر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق تلمی کو بیان کیجئے۔ تو دوسری غزل کے تیسرے شعر میں جو ہے آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق حرم نے صد کو طور تھا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا شوق ظاہر کیا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کے اس شوق کی قدر کرتا ہوں، لیکن آپ مجھ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، میرے نور کو آپ برداشت اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی آتش، ان کے دل کی آتش بھی بڑی بلند تھی، وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق گردانتے تھے کہ میں بھی اللہ کا بہت بڑا عاشق ہوں، میں کو کم نہیں ہوں، ہے نا۔ لیکن جب اللہ نے کہا آپ کو طور جو ہے، طور پہاڑ جو ہے اس پر آپ نظر رکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ذرا سا جلوہ اس پہاڑ پر ڈالا اپنے نور کا، تو وہ طور جو تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو یہی تلمی ہے، یعنی ایک قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن کریم میں تفصیل سے آیا ہے۔ تو بچوں یہ ہو گیا آپ کے سوالات۔ تو اگلا سوال ہے میر تقی میر کی زندگی اور شاعری کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے۔ تو یہ میر تقی میر کی زندگی اور شاعری جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلی ویڈیو میں۔ تو اس کے آگے آخری سوال ہے اس شعر کی وضاحت کریں، ڈیش ڈیش اس شعر کی وضاحت کریں۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق حرم نے صد کو طور تھا۔ تو یہ وہی ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے دل کی جو آپ کے دل کی روشنی جو تھی، عشق جو تھا وہ اتنا بلند نہ تھا، ہے نا۔ ورنہ یک شعلہ برق حرم نے صد کو طور تھا، ورنہ جو نظر آپ نے کو طور پر ڈالی تھی، تو اگر آپ کے دل کی آتش بلند ہوتی، آپ کے دل کی آگ اتنی بلند ہوتی، تو وہ دل کی روشنی، وہ اس دل کی جو نظر جو ہے، دل سے جو نظر گزر کر اس کو طور پر پڑتی، تو وہ اس کے سامنے ایک کو طور نہیں، اگر 100 کو طور ہوتے تو وہ بھی جل جاتے۔ اس کے یہ معنی تو تھا وہ رشک حور بہشتی ہمی میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ اس کی تشریح بھی ہم کر چکے ہیں اس سے قبل۔ ہمارے آگے تیرا جب قصور نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ تو یہی ہے کہ محبوب کا جب کہیں کوئی ذکر چھڑ گیا، اس کا نام میرے سامنے آیا، تو پھر میں قابو سے باہر ہو جاتا ہوں۔ تو میں نے بڑی مشکل سے اپنے دل کو سنبھالتا ہوں کہ کسی کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ اس جس کا نام اس کے سامنے لیا گیا ہے یہ اس کا عاشق ہے نا۔ تو میں نے اس محبت کے راز کو جو ہے بے صبری سے فحش نہیں ہونے دیا، میں نے بڑی مشکل سے اپنے دل کو سنبھالا۔ تو بچوں
یہ ہوئی دونوں غزلوں کی تشریح، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بچے ان غزلیات کو بار بار پڑھیں گے، بہت امپارٹنٹ ہیں، اور ان کو سمجھیں گے اور امتحان کے لیے تیاری کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ آپ کو السلام علیکم۔